اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنا 24واں پارہ شروع کرنے والے ہیں اور اس میں 3 حصے ہیں، ایک سورہ زمر اور 2 سورہ مومن کا مکمل، سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی حصہ، سورہ زمر کے بقیہ حصے میں کئی باتیں ہیں۔ اللہ کی ربوبیت کا بیان، آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے اور اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان، انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جہنمی اور جنتوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان۔ تصرفی باری تعالیٰ آیت نمبر 42، ہر جاندار کی روح اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، تصرف اور اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے روح کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ جیسے انسان سو جاتا ہے تو روح ایک حیثیت کے قبض ہو جاتی ہے اور بیداری کے وقت واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ بذائع اوقات نیند میں روح قبض ہوتی ہے اور بالکل واپس نہیں ہوتی، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہو، آیت نمبر 53۔ یہ آیت گنہگاروں کے لیے بہت ہی امید افریز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نے گناہوں کیے ہیں، مثلا زنا، قتل، ناحق، شراب وغیرہ، اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے بڑے سے بڑا گناہ حتیٰ کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، بس بندہ صدیق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نفخ سور کا ہولناک منظر، سور پھونکنے جانے کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب مر جائیں گے اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے کے اثار سے جو موت واقع ہوگی اس سے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت محفوظ رہیں گے، لیکن بعد میں ان کو بھی موت آ جائے گی اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ جنت مہمان خانہ اور جہنم قید خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنم کا تذکرہ کرا، فرمایا کہ کفار کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، جب جہنم کے پاس آئے گی تو دروازہ کھول دیے جائیں گے۔ آگے جنت کے متعلق فرمایا کہ جب اہل جنت آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ قید خانے اور مہمان خانے میں فرق ہوتا ہے۔ جب قیدی کو جیل کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو دروازے بند ہوتے ہیں، اس کے پہنچنے پر دروازے کھلتے ہیں، پھر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ مہمان خانے کے طرز یہ نہیں ہوتا، مہمان خانہ مہمان کی آمد سے پہلے کھولے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن۔ سورہ مومن مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ مومن میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 مومن کا بیان۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا۔ اس فرعون اور درباریوں نے سلام کی قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ نمبر 2 فرعون کے قبر و غور کا بیان ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے ہامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا۔ نمبر 3 اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ نمبر 4 انسان کی تخلیق کا بیان۔ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر عقلہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص نے شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں حامیم سے الیہ المصیر تک پڑھ لیں وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا، جس کی سند میں ایک راوی متکلم فی ہے۔ اور اس سورت کا نام مومن اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں فرعون کی قوم کا ایک جو مرد مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے دربار میں بیان کیا تھا، تو اسی کے نام پر یہ سورت کا نام رکھا گیا مومن۔ یہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے۔ سورہ مومن ان میں سے پہلی صورت ہے۔ حوامیم یا آل میم کہتے ہیں۔ میں حامیم آتا ہے وہ ہے نمبر 1 مومن، سورہ مومن، حامیم سجدہ، سورہ شعراء، سورہ زخرف اور سورہ دکان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف۔ یہ صورتیں بڑی شان و عظمت اور فضیلت والی ہیں۔ نمبر 1 سے لے کے 3 اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہے۔ العزیز، عزیز غالب ہے، علیم صاحب علم ہے، غافر ذنبی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوبی توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقابی سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطولی طاقت والا ہے۔ لفظ غافر غفران سے ہے۔ غفران کا اصل معنی ہے ڈھانپ لینا، چونکہ سب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس کا گناہ چھپ جاتا ہے، اس لیے گناہ کی معافی کو غفران سے تعبیر یہاں پہ کرتے ہیں۔ کفار اپنے آپ سے نفرت کرے۔ آیت نمبر 10 میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کر دیتے تھے۔ یعنی کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر کا راستہ کیوں اختیار کیا۔ دنیا میں واپس آنے کا سوال آیت نمبر 11 میں۔ اس آیت میں قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی تھی اور 2 مرتبہ زندگی دی تھی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا آپ واپس جانے کی کوئی صورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ یہاں 2 سے مراد ہے، ایک پیدائش سے پہلے کی اور دوسری دنیا میں زندگی کے آخر کی۔ 2 حیاتوں سے مراد ایک پیدائش والی، دوسری حشر والی۔ یہ دونوں ظاہری ہیں، تیسری موت و حیات برزخ والی ہے جو مخفی ہے، اسی لیے آیت میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ برزخی حیات پر قرآن و حدیث سے مستقل دلائل موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 23۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اور دیگر دلائل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ جب لوگ ایمان لانے لگے تو فرعونیوں نے تجویز پیش کی کہ ان کے ایمان لانے والے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر ان کی خدمت لے سکے۔ قتل کرنا یا تو اس وجہ سے تھا کہ ان کی نسل نہ بڑھے یا اس وجہ سے تھا کہ یہ ڈر جائیں، ایمان نہ لائیں۔ رجل مومن کی تقریر آیت نمبر 27 میں۔ اس آیت کے اندر ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا، تو فرعون ہی کے خاندان کا ایک مومن بندہ اٹھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اس نے فرعون اور آل فرعون کو سمجھایا۔ اس رجل مومن نے کہا کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو فرما رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر بھی آیا ہے؟ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کا وبال خود انہی کو پہنچے گا۔ انبیاء اور مومنین سے نصرت خداوندی کا وعدہ آیت نمبر 51 میں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی دینوی مدد اور نصرت بھی کرتے ہیں۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو یہ وعدہ
دنیا میں ان کی موجودگی میں پورا ہوا، جیسے غزوہ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر، اور بعض انبیاء السلام حضرت یحییٰ، زکریہ اور شعیب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کی صورت میں پورا ہوا کہ کفار کو یا تو تباہ برباد کر دیا یا مغلوب، اور آخرت میں انبیاء کرام علیہ السلام اور مومنین کے لیے مدد و نصرت کا خصوصی وعدہ ہے۔ عصمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 55۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صبر کریں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے ان معاملات کی جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کریں۔ اہل سنت و جماعت کی عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء السلام معصوم ہیں، لیکن ان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو امت کو سبق دینا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے اپنے ایسے کاموں پر معافی مانگتے ہیں جو حقیقت میں گناہ نہیں، تو جو لوگ معصوم نہیں انہیں پہلے ہی اول معافی مانگنی چاہیے۔ انعامات خداوندی، آیت نمبر 61۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، ان میں سے 2 نعمتیں رات اور دن ہیں۔ دن کو اس لیے بنایا کہ انسان روشنی میں اپنے کام و کاج اور دیگر معاملات دیکھے اور چل سکے۔ جب تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سکون و آرام کے لیے رات بنائی۔ اندھیرا چھا جاتا ہے اور انسان رات کو سکون حاصل کرتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی اتنی خاص نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دی ہیں کہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں ہمارے لیے واقعی میں کم ہے۔ علم غیب اور مختار کل کی نفی، آیت نمبر 78۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ ان میں سے بعض کے حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا اور بعض کے حالات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ ان سے معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ مشرکین روزانہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہاں انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جواب دیا جا رہا ہے کہ معجزہ دکھانا کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دکھایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وحی کے مقابلے میں اپنے علم پر ناز کرنا۔ جب پیغمبر کفار کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنے علم پر ناز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی زندگی کا ظاہری علم، فن اور ظاہری ہنر ہے۔ اس پر اکڑتے اور کہتے کہ ہم کیوں کلمہ قبول کریں؟ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایمان قبول کرنے لگے۔ یہ نزاع کی حالت یہ وقت کا ایمان تھا، اور ایسا ایمان قبول نہیں تو انہیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم، سجدہ۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ حامیم سجدہ میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، آسمان و زمین کی تخلیق۔ اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دنوں میں بنائیں اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ نمبر 2، کافروں کی شرارت کا ذکر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ نمبر 3، دائی کا بیان کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور دائی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، کفار مکہ کی طرف سے پیشکش۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرماتے تھے۔ ابو الولید
عتبہ بن رابعہ نے آ کر آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ کو خدمت چاہیے تو ہم آپ کو اپنے حاکم بناتے ہیں، ایسے پیسے چاہیے تو اکٹھے کرتے ہیں، اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو علاج کرواتے ہیں، مگر آپ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارا مذہب اور بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر پہنچے، فَإِنْ أَرَادُوا فَقُلْ، آیت نمبر 13، تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھا اور کہا کہ میں خاندان اور قربت کا واسطہ دیتا ہوں کہ رک جائیں اور آگے نہ بڑھیں۔ عتبہ نے واپس اپنے لوگوں کے پاس آ کر کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ مشرقین کی ضد، آیت نمبر 5۔ اس آیت میں ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں۔ حالانکہ پردہ نہیں تھا، کیونکہ ہوتا تو نظر آ جاتا۔ یہ محض کفار کی ہٹ دھرمی تھی کہ ہم تمہاری بات نہیں سن رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، میں بھی تم جیسے انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ کفار کو تنبیہ، آیت نمبر 15 کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قوموں کے برے انجام کا ذکر فرمایا۔ قوم عاد اور سمود جو اپنے آپ کو بہت قوت اور طاقت والے خیال کرتے تھے اور تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے تو برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی ایسے ہی کرو گے تو تم بھی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ اوضاع جسمانی کا گودھا دینا، آیت نمبر 20۔ اس آیت میں ہے کچھ کفار چھپ کر گناہ کرتے اور کہتے اس گناہ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں، حالانکہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء، کان، ناک، آنکھ، کھال کو قوت گواہی عطا فرمائیں گے تو انسان کے اپنے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو لوگ آج کل اپنے ہاتھوں میں ٹیٹو بنوا لیتے ہیں اور ہاتھوں کے اندر، اور وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے، تو یہاں سے ان چیزوں کے لیے منع فرمایا گیا ہے کہ ہمارا جو جتنا بھی جسم ہے، ہماری باڈی کی آنکھ، ناک، کان، یہ سب امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اگر ہم اپنے اعضاء کو تکلیف پہنچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر اجازت دے گا کہ وہ بولیں، اور یہ اعضاء ہی خلاف ہمارے گواہی دیں گے۔ اہل ایمان کا ذکر، آیت نمبر 30 میں، گزشتہ آیت میں کفار کا تذکرہ تھا، یہاں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ثابت قدم رہتا ہے، معصب کے وقت بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ ان کو حزن و غم سے محفوظ فرما لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ لفظ استقامت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر سیدھے جمے رہو۔ گویا لفظ استقامت تمام شرع اسلام کو جامع ہے۔ حفاظت قرآن کریم، آیت نمبر 42۔ گزشتہ آیت میں ملحدین انجام جہنم کا ذکر تھا۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ کو مانے لیکن معنی میں تحریف کرے۔ یہاں قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں اسی طرح معنی بھی محفوظ ہیں۔ بینہ یدیہ سے مراد ظاہر یعنی الفاظ قرآن ہے، من خلفہ سے مراد باطن
یعنی معافی ہے، جو سامنے ہے وہ نظر آتا ہے اور جو پیچھے ہے وہ نظر نہیں آتا، یعنی قرآن کا ظاہر بھی محفوظ رہے گا اور قرآن کا باطن بھی محفوظ رہے گا۔ نہ کوئی قرآن کا لفظ بدل سکتا ہے، نہ ہی معنی بدل سکتا ہے۔ کوشش تو کریں گے لیکن رسوا ہوں گے، بالآخر حق ہی غالب رہے گا۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، آیت نمبر 44۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر یہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ یہ اعتراض کرتے کہ صاحب کتاب جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا وہ خود تو فصیح و بلیغ ہے، مگر ان پر نازل ہونے والی کتاب غیر فصیح ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے والے شبہ کا تسلی بخش جواب دیا کہ یہ کتاب فصاحت و بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے کہ اہل عرب جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے وہ بھی اس کی ایک آیت کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔